دین ایک ایسی چیز ہے کہ جہالت پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھائی ہر بندہ اپنا مسئلہ بتائے گا، جہاں بیٹھے گا علم کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس کو بالکل جو ہے نا وہ کسی چیز کی سوچ سمجھ نہیں ہے نا، وہ بھی دین میں بحث کرے گا۔ صحیح۔ تو پھر نئے مسائل پیدا ہوں گے، اختلافات بڑھیں گے، اور دینگا مشتی ہو جائے گی، نورا کشتی، آپس میں جو ہے نا وہ کشیدگی پیدا ہو جائے گی۔ تو جہالت کے بڑے اسباب میں سے میری فہم و فراست کے مطابق ایک بڑا سبب یہ بھی ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا سبب جو ہے نا وہ جہالت کے بڑھنے کا یہ بھی ہے کہ عناد، یعنی دوسرے کی بات اور اس کا مدعا، اس کی دلیل کو سمجھنے میں یا تو ہمارا فہم ناقص ہے، یا ہم اس کو اس درجے میں لے نہیں رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر وہ میرے کسی عقیدے پر مجھ سے سوال طلب کر رہا ہے تو میں اس کو اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہوں، اور میں اس کو انسلٹ سمجھتے ہوئے میں اس پر فوراً یہ کہہ دوں گا جی تو ایسا ہے، تیری ایسی کی تیسی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب وہ بندہ اس درجے کا نہیں رہے گا جس درجے کا جذبہ لے کر وہ آیا تھا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا، اس کی جگہ پہ جہالت آ جائے گی۔ تو آج کا اگر ہم سوشل میڈیا دیکھیں تو ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں ہمارے سو کالڈ، وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اپنی اپنی تشریحات ہو رہی ہیں، اور ایون گالم گلوچ تک کام چل رہا ہے، یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں پہ ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہمارے مہمان بن کے، وہ کہیں پڑھاتے ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ اب تو بچے یہ پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کلاسوں میں کہ سر سنی اسلام اچھا ہے یا وہابی اسلام اچھا ہے یا شیعہ اسلام اچھا ہے۔ تو یہ بتائیے کیا ہم اسی دور میں تو نہیں آ گئے جس میں سرکار نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت آ جائے گی؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر وارث محمود صاحب۔ ویلکم سر۔ آپ نے جو سوال کیا یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سر حضرت انس فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور اسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ علم اٹھ جائے گا۔ ٹھیک۔ نمبر 2 جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اس کے ضمن میں آپ نے جو سوال کیا جی کہ سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی کشیدگی، فرقہ واریت، اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں، جھوٹی روایات جو ہے نا وہ کوٹ کر کے آگے پہنچانا، صحیح، یا حدیث کا غلط حوالہ دینا، یا کوئی ایسی بات جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، صحیح، اور وہ بھی حدیث بنا کر آگے پیش کرنا، ٹھیک، بغیر تحقیق کے کسی بات کو فارورڈ کر دینا، صحیح، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دینا، الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ۔ جی۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے کیا مراد ہے۔ صحیح۔ تو متعدد حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ مختلف حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی، مضمون اور خاکہ یہ سمجھ میں آیا کہ علم کے اٹھنے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ معتبر جو علماء ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ علماء اکرام کا قتل عام شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ علماء اکرام کو مطلب قتل کیا جائے گا۔ جی جی۔ اور ایک علم اٹھنے کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ نااہل لوگ یا ایسے جو علم سے واقف نہیں ہیں وہ ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ ظاہر ہے جب بڑے نہیں ہوں گے تو یہ آ جائیں گے، پھر کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ایجوکیٹڈ پرسن نہیں ہے، وہ ممبر پہ بیٹھ گیا، اسے کما حقو وہ عربی گرامر اور دیگر قوانین جو ہیں جس کے ذریعے سے حدیث پر گرفت حاصل ہو سکے، جس کے ذریعے وہ بندے کے اندر یہ ملکہ اور مادہ پیدا ہو سکے کہ بھائی اس وقت اللہ جل جلالہ کی کتاب مجھ سے کیا کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایسے لوگ ممبروں پہ نہیں ہوں گے۔ تو تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہے، آپ حالات کا جائزہ لیں تو بھائی کون سی صورت ہمارے سامنے ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں جو مولانا صاحب ہیں وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ کسی بہتر اچھے ادارے کے پڑھے نہیں ہوتے، یا کسی اچھے ادارے کے پڑھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس درجے کے نہیں ہوتے کہ وہ متکلم بن کے اپنے محلے والوں کی اصلاح کر سکیں، تو ان کی زبان سے ایسی بات نکل جائے جس سے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ علماء اکرام، بڑے علماء، ظاہر قحط الرجال کا زمانہ ہے، بڑے علماء کہاں ہم کہاں، تو جوں بڑے علماء سے یہ زمانہ دور ہوتا جائے گا، نئے نئے لوگ آتے جائیں گے، تو وہ نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، حالانکہ دین تو وہی ہے، قدیم ہے،
صحیح. دین تو قدیم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء اکرام کو یعنی وہ حق بات کہنے والے علماء ان کو حق بات کی وجہ سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کو قتل بھی کر دیا جائے گا, اور یہ بھی روایات میں آتا ہے. تو علم کے اٹھنے سے یہ مراد ہے. صحیح. دوسرا جو حدیث کا نقطہ ہے کہ جہالت بڑھ جائے گی, تو پھر جہالت بڑھنے کی وجوہات جو سب سے بڑی وجہ میری سمجھ میں پروفیسر صاحب آئی ہے وہ یہ ہے کہ سوال کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. مسئلہ پوچھنا چھوڑ دیا. دیکھیں میں ایک از روئے تفنن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 2 چیزوں کی بہت کثرت ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر بیمار ہو جائیں تو آپ کی عیادت کے لیے کوئی بندہ آئے گا نا, مثال کے طور پہ بدن کے کسی حصے میں درد ہو گیا, آپ کمر میں ہی درد ہو گیا مثال کے طور پہ, اب ایک بندہ آپ کی عیادت کے لیے آئے گا, پھپھو کا بیٹا ہے, رشتہ دار ہے, ABC کوئی بھی ہے, تو آپ کو کہے گا جی آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے, فلاں چیز کا قہوہ پینا ہے. تھوڑی دیر بعد ایک اور آئے گا, وہ کہے گا جی یہ کام کریں, پھر کہے گا فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ کہے گا نہیں ہومیوپیتھک کے پاس جائیں, وہ کہے گا نہیں جی حکیم صاحب کے پاس جائیں. تو مطلب آپ شام تک یہ ڈیسائیڈ کرنے میں آپ کو بڑی دقت پیش آئے گی کہ میں مریض ہوں یا تجربہ گاہ ہوں پوری. یعنی اتنے نسخے آپ کو مل جائیں گے. تو ایک تو ڈاکٹروں اور حکیموں کی کثرت ہوگی ہمارے ملک میں, اس سے بیماریاں بہت زیادہ پھیل گئی. ایسی ایسی بیماریاں ہو گئی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور دوسری یہ ہے کہ مفتیوں کی اور اپنی طرف سے دین کی باتیں کرنے والوں کی کثرت ہوگی. صحیح. دیکھیں کبھی بھی کوئی بندہ سائنس کے اندر مداخلت نہیں کرے گا. 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا مجلس میں, کوئی نہیں کہے گا جی ایٹم بم میں یہ پرزہ فلاں جگہ پہ لگائیں, یا راکٹ بنا رہے ہیں, میزائل بنا رہے ہیں ملکی اپنی وطن کے دفاع کے لیے, تو اس میں یہ سکریو فلاں جگہ لگائیں تو بہت اچھا لگے گا. صحیح. کبھی نہیں. یا یہ ہے کہ ڈاکٹر جب چیک کرنے کے لیے آئے گا, وہ الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے, ECG کر رہا ہے, کوئی بھی وہ مرض کو وہ دیکھنے کے لیے اس سے پہلے ٹیسٹ کر رہا ہے, تو کبھی اس کو نہیں کہے گا کہ بھائی اس کی مشین کا والیوم ایسے رکھیں, یا جیسے آپ کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو کوئی بھی کیمرہ مین کو یا کسی کو یہ دعوت نہیں دے گا کہ آپ کیمرہ ایسے کیوں کر رہے ہیں, ایسے نہیں کریں. وہ لکل فن رجال, وہ کیمرے والا بہتر سمجھتا ہے کہ میں نے اس وقت جو ہے نا اس کا پوز کیسے لینا ہے, اس کو کیسے شو کرنا ہے. ڈاکٹر اس وقت میں وہ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا مریض جو ہے پیشنٹ وہ اس وقت کس کیفیت میں ہے, اسے ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, الٹرا ساؤنڈ سے گزارا ہو جائے گا یا کسی بڑی لیبارٹری سے بڑا ٹیسٹ کرنا پڑے گا, تو وہ کبھی مشورہ نہیں دے. لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جہالت پھیلنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بھائی ہر بندہ اپنا مسئلہ بتائے گا, جہاں بیٹھے گا علم کی پٹاری کھول کے بیٹھ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور جس کو بالکل جو ہے نا وہ کسی چیز کی سوچ سمجھ نہیں ہے نا, وہ بھی دین میں بحث کرے گا. صحیح. تو پھر نئے مسائل پیدا ہوں گے, اختلافات بڑھیں گے, اور دینگا مشتی ہو جائے گی, نورا کشتی, آپس میں جو ہے نا وہ کشیدگی پیدا ہو جائے گی. تو جہالت کے بڑے اسباب میں سے میری فہم و فراست کے مطابق ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. صحیح. اور دوسرا سبب جو ہے نا وہ جہالت کے بڑھنے کا یہ بھی ہے کہ عناد, یعنی دوسرے کی بات اور اس کا مدعا, اس کی دلیل کو سمجھنے میں یا تو ہمارا فہم ناقص ہے, یا ہم اس کو اس درجے میں لے نہیں رہے ہیں, یا یہ ہے کہ اگلا بندہ اگر وہ میرے کسی عقیدے پر مجھ سے سوال طلب کر رہا ہے تو میں اس کو اپنی انسلٹ سمجھ رہا ہوں, اور میں اس کو انسلٹ سمجھتے ہوئے میں اس پر فوراً یہ کہہ دوں گا جی تو ایسا ہے, تیری ایسی کی تیسی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب وہ بندہ اس درجے کا نہیں رہے گا جس درجے کا جذبہ لے کر وہ آیا تھا. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ, اللہ جسے چاہتے ہیں یہدیہ کہ اسے ہدایت دیں, یشرح صدرہ للاسلام, تو اسلام میں اس کی شرح صدر ہوتی ہے. جی. تو کیا آپ سمجھ دیں کہ جتنے لوگ یہ اسلام پہ گفتگو کر رہے ہیں یہ صاحب شرح صدر ہیں؟ دیکھیں اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو خود یہ ہدایت پر نہیں ہے, تو یہ وجہ تو نہیں ہے کہیں پہ کہ ہم وہ ہدی للمتقین کی صفت میں آتے ہی نہیں ہیں, تو اس لیے آپس میں نہ ہماری بات کا اثر ہے تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. اسلام کے مختلف پہلو پر جو ٹاکنگ ہو رہی ہے نا اس وقت, میں سمجھتا ہوں کہ بغیر علم اور تحقیق اور راسخ فی العلم علماء کے بغیر ان مسئلوں کو ڈسکس کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے, صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالنعلین, حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے مبارک پہن کے نماز پڑھی. ٹھیک ہے. اب اگر آپ چلے جائیں گے کسی بس میں جوتے پہن کے تو آپ کی تو آگئی شامت. صحیح. تو اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ کس موقع پہ جوتے مبارک پہنے, کون سا موقع تھا, کہاں جوتے پہننے کہاں نہیں پہننے. اسی طرح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, نبی علیہ السلام کی نواسی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر نماز پڑھی.
ٹھیک ہے. اب آپ کسی مفتی سے پوچھیں بچہ اٹھا کے تو نماز نہیں ہوتی. تو اب اس وقت سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیفیت کیا تھی, اس کا مقصد کیا تھا. اسی طرح ایک بات ہو رہا ہے, بالکل جنرل سی بات عوامی, کہ میں اگر ایک کاغذ پہ آپ کو لکھ کے دیتا ہوں نا کیا بات ہے, کاف یا الف با الف تا ہا یا, کیا بات ہے, اب اس کے 4 معنی ہیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کیا بات ہے جی, جی جملہ وہی ہے, الفاظ وہی ہیں. آپ کسی کو غصہ کر رہے ہیں, کیا بات ہے, جملہ وہی ہے. صحیح. آپ کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں, کیا بات ہے, جملہ وہی ہے. آپ سرگوشی کر رہے ہیں کہ ساتھ والا نہ سن جائے, آپ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے. یہ میں اسی طرف اشارہ کر رہا تھا. وہی میں کہہ رہا ہوں. قرآن کی جو آیات ہیں یا احادیث نبویہ ہیں, تو ان کی صحیح تشریح کرنے والا, سمجھانے والا کون سا بندہ ہے؟ سمجھانے والا وہ عالم ہے کہ جو ان علوم اور فنون کو پڑھ کر یہاں تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں عصری تعلیم بھی ہونی چاہیے, اچھے ڈاکٹر ہمیں چاہیے, اچھے انجینئر چاہیے, مطلب اچھے سائنسدان چاہیے, اچھے وکیل چاہیے, بیرسٹر چاہیے. میں تو بہت زیادہ اس چیز پہ زور دیتا ہوں کہ بھئی بڑے کلیدی عہدوں پہ اچھے کوالیفائڈ لوگ ہونے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں یونیورسٹی میں ان لوگوں کو یہ مطلب اس کو کوئی بھی فن نہ پڑھاتے ہوئے بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد نہیں پڑھائی جاتی. تو یہ پڑھائی جاتی ہے تو صرف عالم دین کو. اب وہ صرف پڑھ رہا ہے, نحو پڑھ رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس وقت حدیث کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, میں حدیث کا کون سا معنی لوں اس وقت. نبی علیہ السلام دیکھیں, ایک ہوتا ہے الفاظ شناس رسول, ایک ہوتا ہے مزاج شناس رسول. تو یہ بندہ جو عام دنیا دار حدیث میں بحث کر رہا ہے نا اسلام میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کو دیکھ رہا ہے. لیکن ایک عالم جو کسی مدرسے میں پڑھا ہوا ہے وہ مزاج نبوت کو دیکھ رہا ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام کا مزاج کیا تھا. ٹھیک ہو گیا.